کے واقعات پر درج مقدمات میں ضمانت کی درخواست کی سماعت بھی آج ہوئی ہے۔ عدالت نے ضمانت کی درخواستوں پر کارروائی 10 اکتوبر تک ملتوی کر دی اور چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کی سربراہی میں 5 رکنی لارج بینچ بھی سماعت کر رہا تھا۔ جیسے معلوم ہے کہ میاں والی میں، بہاولپور میں، فیصل آباد میں اور بہت سے مختلف شہروں میں مین تو یہی تھے، اور اب وہ بار بار ان کو روک دیتے تھے، اور اس کے دلائل میں انہوں نے کہا کہ سر پلیز مجھے آپ بات کرنے دیں، اگر بات نہیں کرنے دیتے یا مجھے بار بار آپ روک رہے ہیں تو پھر مجھے اجازت دیں، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عظیم بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں عظیم الشان ٹی وی۔ جی ناظرین، آج میں موجود ہوں سپریم کورٹ کے باہر، اور آج پاکستان تحریک انصاف کی جو لائرز ہیں انہوں نے بھرپور طریقے سے سپریم کورٹ میں احتجاج اپنا ریکارڈ کرایا ہے، اور دوسری سائڈ پر انہوں نے اسلام آباد سے لے کر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ تک اپنی احتجاج کی ریلی بھی انہوں نے ریکارڈ کرائی ہے۔ اور دوسری سائڈ پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آرٹیکل 63 تھا، اس کی نظر ثانی کی جو سماعت تھی، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ 63A کے ریویوز کیس بیرسٹر علی ظفر نے ریویوز کے ٹائمز بارڈ ہونے پر اعتراض اٹھا لیا ہے۔ اچھا، اس کا کہنا یہ تھا کہ بیرسٹر غور علی بار بار بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن سپریم کورٹ کے سربراہ جی فائز عیسیٰ صاحب وہ بار بار ان کو روک دیتے تھے، اور اس کے دلائل میں انہوں نے کہا کہ سر پلیز مجھے آپ بات کرنے دیں، اگر بات نہیں کرنے دیتے یا مجھے بار بار آپ روک رہے ہیں تو پھر مجھے اجازت دیں، کیونکہ جب میں اپنے دلائل پیش نہیں کر سکتا تو پھر مجھے یہاں پر رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آرٹیکل 63A کی تشکیل کے مطابق ثانی اپیلوں کی سماعت شروع ہو چکی تھی، اور چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کی سربراہی میں 5 رکنی لارج بینچ بھی سماعت کر رہا تھا۔ جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل بینچ میں شامل تھے، آج کی جو بینچ تھا، اور جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس مظفر عالم بینچ کا حصہ تھے۔ ٹھیک ہے، گزشتہ روز جسٹس منیب اختر کی بینچ میں شمولیت سے انکار کے بعد نیا بینچ تشکیل دے دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ججز کمیٹی نے جسٹس منیب اختر کی جگہ جسٹس نعیم اختر افغان کو بینچ کا حصہ بنایا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، گزشتہ روز سپریم کورٹ کے باہر صدر شہزاد شوکت نے دلائل دیے کہ وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی نظر ثانی درخواستوں کی حمایت کرتی ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھا کر رکھا تھا۔ ان کا یہ اعتراض تھا کہ اگر میں بات نہیں کر سکتا یا اپنے دلائل پیش نہیں کر سکتا، ریویوز نہیں دے سکتا، تو پھر مجھے اجازت دیجیے گا۔ معلوم ہے کہ میاں والی میں، بہاولپور میں، فیصل آباد میں اور بہت سے مختلف شہروں میں مین تو یہی تھے، اور مختلف شہروں میں احتجاج کی کال تھی، خان صاحب کی ملتان میں بھی تھی، لیکن میچ ہونے کی وجہ سے وہاں پر اس کو منسوخ کر دی گئی ہے۔ اور دوسری سائڈ پہ آپ کو بتا لوں کہ شاہ محمود کی 9 مئی کے واقعات پر درج مقدمات میں ضمانت کی درخواست کی سماعت بھی آج ہوئی ہے۔ عدالت نے ضمانت کی درخواستوں پر کارروائی 10 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج کے تبادلے کی وجہ سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اور 10 اکتوبر کو یہ جو ان کا کیس تھا شاہ محمود قریشی کا، یہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خبریں اور بھی ہیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، آج کی جو احتجاج ہے اس کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، فی الحال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔